الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت سے آج کی خوبصورت رمضان مہربان ٹرانسمیشن اول تا آخر دیکھیں گے انشاءاللہ، اور جو کچھ دیکھا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آج چونکہ ممکنہ لیلۃ القدر ہے اور اکثر علماء اکرام نے فرمایا کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے، تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان رشید میں بھی ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اچھی اچھی نیتیں فرما لے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کی رات عبادت کے ذریعے جو ہے وہ گزاریں گے. تلاوت کلام پاک. مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا زبیر قادری اطہری زئی صاحب. السلام علیکم. خیریت سے؟ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری ٹیم کا بھی حصہ ہیں، بہت ہی پیارے ثنا خان بھی ہیں، محمد فرقان قادری اویسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرقان بھی خیریت سے؟ مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں انشاءاللہ، پھر مزید گفتگو بھی شامل پروگرام کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. انتہائی خوبصورت انداز میں محمد فرقان قادری اویسی صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. لیلۃ القدر چونکہ آج ہے تو میں نے ابھی جیسا کہ عرض بھی کی کہ آج کی رات عبادت والی ہے، اس کو لیلۃ القدر کو پانا ہے. اچھا، تو اب سوال اکثر ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا یار آج بڑی رات ہے یا آج جو ہے نا وہ عبادت والی رات ہے، تو حضرت لوگ کوسچن کرتے ہیں یار عبادت کس طرح کریں ہم. تو یہ اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا کس طرح عبادت کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی بڑی رات آتی ہے کوئی بھی، چاہے وہ شب برات ہو، چاہے وہ شب معراج ہو، چاہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں موجود لیلۃ القدر ہو، چاہے وہ عید الفطر کی رات ہو. صحیح. تو جو بھی بڑی راتیں آتی ہیں تو بحمد اللہ تعالی علماء کرام لوگوں کا یہ ذہن بناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے. جہاں پر کچھ لوگ یہ بھی اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ رات عبادت کرنا ثابت نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یان بھائی کہ یہ کتنی مطلب کہ ایک بری بات ہے
کہ لوگ عبادت کی طرف مائل ہونا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر ان کو اللہ کی عبادت سے منع کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ جی اس رات تو عبادت کرنا ثابت ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم یہ بھی سوال کریں گے کہ اس وقت اگر کوئی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے تو کیا اس کا 10:50 پر قرآن کی تلاوت کرنا ثابت ہے حدیث سے؟ تو پھر تو یقیناً ظاہری بات ہے کہ 10:50 پر 11:15 پر قرآن پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ تو اسی لیے ناظرین کے لیے سب سے پہلے بنیادی طور پر یہی بات عرض ہے کہ کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کے لیے شریعت مطہرہ نے وقت مقرر کیا ہے اور کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کے لیے شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا۔ تو جن کے لیے وقت مقرر نہیں کیا ان کو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، جیسے نفلی عبادت ہے، نفلی نماز پڑھنا ہے، جو شریعت مطہرہ نے 3 وقت شریعت نے ممنوع اور مکروہ قرار دیے ہیں ان میں آپ نفلی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جب چاہیں جس حال میں چاہیں آپ کا اپنے رب کی عبادت کرنے کا دل کر رہا ہے آپ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے خصوصیت کے ساتھ لیلۃ القدر کی تو اس میں علماء کرام کی آراء مختلف ہیں، کچھ کہتے ہیں 21 کو ہے، کچھ کہتے ہیں 23ویں کی رات ہے، کچھ 25ویں کی رات اور کچھ 27ویں اور کچھ 29ویں کے بھی قائل ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کرام جو ہیں وہ اسی طرف گئے ہیں کہ 27ویں کی رات جو ہے نا یہ لیلۃ القدر ہے، زیادہ چانسز یہ ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، 1-2 دلائل جو ہیں وہ علماء نے ایک دلیل دے کر آگے بات کروں گا۔ ایک دلیل تو یہ بڑی خوبصورت دی جاتی ہے کہ چونکہ یہ جو سورۃ قدر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی کل 9 آیات ہیں اور اس میں لفظ لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے، تو اگر 9 کو 3 سے ضرب دی جائے تو حاصل 27 آتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اب اگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل مبارک کی بات کی جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے اور تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں نہ خود سوتے اور نہ اہل و عیال کو سونے دیتے اور عبادت کی طرف ہمتن ہو کر حضور علیہ السلام عبادت کی طرف مشغول ہو جاتے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن یہاں پر میں اپنے ناظرین سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اکثر ہی لوگ ایسے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ ان پر جو ہیں وہ فرض نمازیں جو ہیں وہ قضا ہیں، کیونکہ کئی بار فرض ہو گئی بالغ ہوتے، نماز بالغ ہوتے فرض ہو گئی، لیکن چونکہ اس وقت معاذ اللہ ذہن نہیں تھا پڑھنے کا تو شروع کی 18 19 20 21 سال کی عمر میں جا کے، تو اب جو 4 5 6 7 سال کی بلوغت سے لے کر 18 19 20 سال تک جو نمازیں ہیں اب وہ اس بندے پر قضا ہیں، تو اس بندے کو یہ چاہیے کہ اپنی جو قضا نمازیں ہیں ان کو پورا کرے، نوافل کی طرف نہ جائے بلکہ قضائے عمری کی طرف جائے، کیونکہ قیامت کے دن نوافل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا لیکن جو نمازیں فرض اللہ نے کی ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ قضا جو ہیں ہوئی ہیں یہ پڑھیں گے تو ہی ادا ہوں گی۔ اچھا، اب ضمناً جمعے کے والے سے مسئلہ بعد میں انشاءاللہ کر لیتے ہیں، تو جو قضا ہوئی ہیں یہ پڑھنے سے ہی ادا ہوں گی، اس کا ادا ہونے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ حساب لگائیں کہ آپ پر کتنی نمازیں آپ کے ذمے پر ہیں اور ان کو ادا کریں آہستہ آہستہ، اور جب اس طرح کی کوئی بڑی رات آتی ہے تو پھر کوشش کریں کہ 100 نفل جو پڑھنے ہیں تو 100 قضا پڑھ لیں، تو ثواب بھی انشاءاللہ عز و جل ملے گا، اور جو آپ کے ذمے پر اللہ نے فرض کی تھی وہ بھی نمازیں جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مزید پروگرام آگے لے کر بڑھتے ہیں اور سوالات بھی ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں لوں گا، مگر پہلے حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ فرقان بھائی سے سنتے ہیں۔ جی جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں باؤ سے بلند مل کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اور رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے
دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک التجائیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، سب اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ یا خدا التجا ہے یہ میری، یا خدا التجا ہے یہ میری، یا خدا التجا ہے یہ میری، عشق احمد میں یوں موت آئے، عشق احمد میں یوں موت آئے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے، یا خدا التجا ہے میری، سرد ہو گئے سب غم کے شعلے، اٹھی طیبہ سے ٹھنڈی ہوائیں، اٹھی طیبہ سے ٹھنڈی ہوائیں، سرد ہو گئے سب غم کے شعلے، اٹھی طیبہ سے ٹھنڈی ہوائیں، ہو گیا ہم پہ رحمت کا سایہ، ہو گیا ہم پہ رحمت کا سایہ، ان کے گیسوں گھٹا بن کے چھائے، ان کے گیسوں گھٹا بن کے چھائے، ہو گیا ہم پہ رحمت کا سایہ، ہاتھ پھیلائے در پہ کھڑے ہیں، دے دو صدقہ حسن اور حسین کا، ہاتھ پھیلائے در پہ کھڑے ہیں، کس کے در پہ کھڑے ہیں؟ زہرا پاک کے در پہ کھڑے ہیں، اور مفتی صاحب اگر کوئی مانگتا ہے نا صدقہ تو ان کے بچوں کا صدقہ، ہاتھ پھیلائے در پہ کھڑے ہیں، دے دو صدقہ حسن اور حسین کا، دے دو صدقہ حسن اور حسین کا، آج ہم سب کی بگڑی بنا دو، آج ہم سب کی بگڑی بنا دو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، آج ہم سب کی بگڑی بنا دو، تم نے لاکھوں مقدر سوارے، تم نے لاکھوں مقدر سوارے، آج ہم سب کی بگڑی بنا دو، آج ہم سب کی بگڑی بنا دو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔
مزید سوالات لیتے ہیں. میں آپ کے نام بھی لے لیتا ہوں. عدنان رانا ہیں, فرقان قادری ہیں, اچھا محمد ابرار. اچھا حضرت سوال ہے, نوافل پڑھنا زیادہ افضل ہے یا مدنی چینل دیکھنا؟ اس کو ہم سوال کو مزید ایلیبوریٹ کر لیتے ہیں کہ جی. نوافل پڑھنا زیادہ افضل ہے یا مسائل سیکھنا زیادہ افضل ہے. کیونکہ جب اس طرح کی بڑی رات آتی ہے تو مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, اور مدنی مذاکرے میں سوالات کے جوابات ہوتے ہیں صحیح. اور لوگوں کو علم دین سکھایا جاتا ہے. تو سوال اس طرح سے پھر ہو جائے گا کہ نوافل پڑھنا زیادہ افضل ہے یا علم دین سیکھنا. صحیح. تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم دین سیکھنا جو ہے یہ زیادہ افضل ہے نوافل کی نسبت. چونکہ نوافل جو ہیں مسائل سیکھنا اور اس میں فقہ یعنی تفقہ, سامعین جتنے بھی ہیں ویورز علم دین کی طرف زیادہ مشغول ہوا کریں, کتابیں پڑھا کریں. اور یہ مسائل بھی نماز کے نہیں آتے کہ اگر نماز میں مسئلہ ہو جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے, تو یہ بھی نہیں ہمیں پتہ چلتا. تو کوشش کریں کہ علماء کی صحبت میں بیٹھیں, علم دین حاصل کریں, تاکہ علم دین ہوگا, اگر علم ہوگا یان بھائی, تو تھوڑا عمل بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. بالکل ایسے ہی. اور بعض اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے معاذ اللہ لوگ قرآن بھی غلط پڑھ جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ بعض قاری قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے, کیونکہ وہ زیر کی زبر پڑھ دیں گے, زیر زبر نہ بھی پڑھیں, وہ پورے لفظ کا لفظ بدل دیتے ہیں, اس سے معنی بعض اوقات فاسد ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ علم دین سیکھیں, اور علم دین سے افضل کوئی بھی اور کچھ مسائل جیسا کہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا, کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ وہ سیکھنا فرض ہے, اور یہ تو ویسے نوافل پڑھ رہے ہیں, تو نفل اور وہ جو فرض ہے تو اس کو سیکھنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہوگا. اچھا جب تک یہ فرض مسائل, نماز جیسے فرض ہے تو اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے, روزہ جیسے فرض ہوا اس کے مسائل سیکھنے فرض ہو گئے, جیسے ہی نکاح کیا اب خواندگی معاملات سیکھنا فرض ہو گئے, اولاد ہوئی تو تربیت اولاد کیسے کرنی ہے اس کے حوالے سے علم دین اور اس کے حوالے سے اسلام کی تعلیم سیکھنا فرض ہو گئی. تو جب تک نہیں سیکھیں گے تب تک گناہگار ہوتے رہیں گے. تو اس لیے پھر کوشش کریں کہ پہلے فرائض جو علوم ہیں اپنے ان کو پورا کریں, تاکہ آپ جو عبادات ادا کر رہے ہیں ان عبادات میں جو ہے وہ کسی قسم کا مسئلہ نہ آئے, اور وہ عبادات درست طریقے سے ادا ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اچھا لیلۃ القدر کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ لیلۃ القدر ہے کیا, کچھ وضاحت اس کے بارے میں بھی فرما دیں. اصل میں نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی یہ نیکیاں کرنے کو بہت پسند کرتے تھے, کثرت کے ساتھ عبادت کو یہ پسند کرتے تھے. چونکہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والے تھے. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا ذکر ہوتا تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. تو صحابہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ پچھلے لوگ جو تھے امتوں کے, ان کی تو عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی, کسی کی 700 سال, کسی کی 800 سال, کسی کی 1000 سال. تو وہ تو بڑی زیادہ کثرت سے عبادت کرتے تھے, اور وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے تھے, اور وہ نیکیوں میں ہم سے زیادہ تھے. تو اس پر پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دل کی خواہش تھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کڑن تھی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر مسلمانوں کو بطور تحفہ عطا فرمائی, کہ جس کی عمر تو لمبی نہیں ہوتی لیکن اگر لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے تو اس کو 1000 ماہ کی عبادت کا جو ثواب ہوتا ہے اس کو ایک رات عبادت کرنے پر ثواب ملے گا. اور ایک مرتبہ بھی نہیں, بندہ زندگی میں 40 سال ہوں تو 40 لیلۃ القدر پا لیتا ہے, 50 ہوں تو 50 پا لیتا ہے, 70 ہوں تو 70 پا لیتا ہے. تو یہ ایک غنیمت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے قیام کیا تو غفر لہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. کس کی؟ ما تقدم من ذنبہ, جو اس کی ساری پچھلی زندگی کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو اس قدر بڑی فضیلت ہے اس رات کی, اور اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور بندہ مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آج ہم نے مثال کے طور پر 10 نیکیاں کی ہیں تو کل ہماری اگلے دن 12 ہونی چاہیے. مومن کی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس کا ہر آنے والا دن نیکیوں کے اعتبار سے پچھلے دن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے.
تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ مقدس رات کہیں معاذ اللہ ہم موبائل یوز کرتے ہوئے، فیس بک یوز کرتے، واٹس ایپ یوز کرتے ہوئے لغو یعنی لا یعنی کاموں میں، ہاں اگر کوئی فیس بک پر جس کے پاس کیبل کی سہولت موجود نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے، آپ فیس بک پہ وہ مدنی چینل دیکھتا ہے، تو اس کی بات میں نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو فیس بک ایسے یوز کری جا رہے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہیں، نہ وہ ختم ہوگی اور نہ ہی ٹائم ختم ہوگا، تو اس کی طرف نہ متوجہ ہوں، بلکہ آج کی مبارک رات کے صدقے عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، رو رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں۔ بلکہ یہاں اگر آپ اجازت دیں تو ضمن میں ایک بات فیس بک اور یوٹیوب کے حوالے سے کروں گا۔ آپ یقین کریں ایان بھائی، یہ اس دور کا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیا؟ وہ فیس بک اور ایک یوٹیوب۔ ہوتا کیا ہے جو دیکھا گیا، اور عموماً لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں، لوگوں کو عادت ہے رینڈم ویڈیوز دیکھنے کی۔ اب تو پہلے تو یوٹیوب میں جو آپشن ہوتی تھی کہ آپ نے یوٹیوب اوپن کیا تو آپ اوپر کرتے جائیں، مختلف ویڈیوز آتی جائیں گی، ہر قسم کی ویڈیوز آئیں گی۔ اب فیس بک پہ بھی انہوں نے اوپر ایک علیحدہ سے جو ہے وہ آپشن دے دی ہے، اب اس پہ آپ کلک کریں تو آپ جتنی ویڈیوز زیادہ مطلب ویوز ہوئے ہوں گے اور جو زیادہ ٹرینڈ میں چل رہی ہوں گی وہ ساری آپ اوپر کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں۔ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں ہندوؤں کی ویڈیوز بھی ہیں، اس میں عیسائیوں کی بھی ہیں، اس میں بد مذہبوں کی بھی ہیں، اس میں معاذ اللہ طرح طرح کے دھیان رکھنے والے دہریوں کی ہیں، ایتھسٹ جن کو کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھنے والے کو یہی نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ ویڈیو کس کی ہے اور یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کسی نے کوئی دین اسلام کے یا نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے حوالے سے خلاف بات کر دی اور معاذ اللہ ہم نے خوش ہو کے یا مسکرا کے سن لی تو معاذ اللہ ہمارا تو دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ بلکہ آج کل دیکھا گیا ہے سحر افطاری کے حوالے سے معاذ اللہ وہ فنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں سحری بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے اور افطار بھی نبی کریم علیہ السلام نے پسند فرمایا، اور یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں دعا قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، اور ہم معاذ اللہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق مسخری کی جا رہی ہے، اور مغرب کی اذان کے حوالے سے مذاق مسخری کی جا رہی ہے، روزہ بند ہونے کے حوالے سے معاذ اللہ مذاق مسخری کی جا رہی ہے کہ ایک بندہ لیٹ اٹھا ہے، جی میں نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے تو مولوی صاحب کو فون کریں، وہ کوئی نہیں جی سائرن اپنے ہاتھ میں ہی ہے، تو فلاں فلاں اس طرح کے معاملات۔ تو مسلمان نادانی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور معاذ اللہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، تو اتنی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ ہمارے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، ہماری اسلامی تعلیمات و اقدار پر اٹیک کیا جا رہا ہے، اور ہمیں بجائے اس کے کہ ڈیفینڈ کریں اسلام کو اور اس کو ہم رپورٹ کریں، ہم اس کو ہنس کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے معاملات۔ تو یہ یوٹیوب اور فیس بک کی رینڈم ویڈیو سے دیکھنے سے بچیں اگر اپنا ایمان سلامت چاہتے ہیں تو کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین آمین آمین۔ کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی فرقان بھائی کیا سنائیں گے؟ اہل صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی وکیلنا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے
علی محمد یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب قید غم میں غم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں کوئی ہمیں چھڑائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی خلیلنا صلی علی محمد دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی شاعری ہے اب شانی حشر نہ آنا جائے کیوں حشر نہ آنا جائے کیوں حشر نہ آنا جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہل گی لقمہ در کھلائے کیوں لقمہ در کھلائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لجائے غم ہے تو رضا تیرا ستم جرم پہ گر لجائے غم ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لجائے غم کوئی بجا سوز غم سازے طرب بجائے کیوں سازے طرب بجائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی وکیلنا صلی علی محمد صلی علی محمد سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل انتہائی خوبصورت انداز میں کلام اعلیٰ حضرت سنا رہے تھے ہمیں محمد فرقان قادری بھائی. اللہ عز و جل ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. بڑا ہی پرسوز کلام ہے. مزید آگے لے کر پروگرام کو بڑھتے ہیں. سوالات بھی آ رہے ہیں.
میرا سوال ہے لوگ آج کل گستاخوں کو سننا کیسا ہے؟ جو میں نے پڑھا تھا، جو مجھے سمجھ میں آیا یہ کہ وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس لیے سنتے ہیں کہ چیک کرتے ہیں کیا رہا ہے. اکثر جو ہے نا وہ یہ بھی پایا جاتا ہے کیا رہا ہے، اس لیے ہم سن رہے ہیں، ہم نے اس کی بات میں عمل نہیں کرنا، لیکن وہ کیا رہا ہے اس وجہ سے سن رہے ہیں. اور اگر وہ کوئی اچھی بات کو اس میں سے کر دیتا ہے تو اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. بد مذہب کو اور گستاخ کو سننا حرام اور سخت حرام ہے. صحیح. وہ علماء کرام کہ جنہوں نے اپنا دین مکمل پڑھ لیا ہے ان کو اجازت ہے سننے کی، اور وہ بھی اس نیت سے کہ ان کو لوگوں کے فتنے سے بچا سکیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو ان کے بد مذاہب کے فتنے سے بچا سکیں اور ان کی غلطیاں اور وہ جو بد مذہبیت پھیلا رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر سکیں. اس نیت سے علماء کرام مستند علماء کو سننے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عام عوام کو سننے کی اجازت نہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ جا رہے تھے، آپ کے شاگرد بھی آپ کے ساتھ موجود تھے، کہ اتنے میں کچھ بد مذہب آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت ہم آپ کو قرآن سناتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں تم سے قرآن نہیں سنوں گا. انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں تم سے حدیث نہیں سنوں گا. جب تکرار ہوئی تو آپ نے کہا یا تو آپ اٹھ کے چلے جاؤ تو یا میں چلا جاتا ہوں. تو وہ لوگ اٹھے اور چلے گئے. تو آپ کے شاگرد جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ تھے بے شک بد مذہب، سنا تو قرآن رہے تھے، سنا تو حدیث رہے تھے، تو آپ سن لیتے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بطور حدیث اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا. تو انہوں نے فرمایا، امام ابن سیرین تابعی بزرگ ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا تابعین میں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی قرآن کی آیت پڑھتے اور اس میں اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن کرتے اور وہ میرے دل میں بیٹھ جاتی بات اور کہیں میرا ایمان خطرے میں نہ پڑ جاتا. تو وہ تو تابعی بزرگ ہو کر، تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ڈائریکٹ صحابہ کرام سے قرآن و حدیث پڑھا، تو وہ تابعی بزرگ ہو کر تو بد مذہب کو سننے سے کترائیں، تو ہم کس کھاتے میں؟ وہ محاورہ نہ 3 میں نہ 13 میں. تو ہم کس کھاتے میں کہ ہم اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے دیکھتے ہیں جی ہم سنیں تو صحیح، کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط. ہم اچھی بات ہے. اچھی بات کی طرف بھی اگر آئیں تو انہوں نے تو پھر بد مذہبوں کی بات کی، تو معاذ اللہ یہاں پر ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ انہیں کہیں نہ کہ ڈرامے نہ دیکھا کریں. ڈرامے دیکھنا جو ہے منع ہے، علماء جائز نہیں کہتے اس کو. نہیں جی نہیں حضرت، ہم ڈراموں سے اچھی باتیں لیتے ہیں. تو میں نے ایک باری، مجھے ایک شخص نے کہا تو میں نے اس کو یہ جواب دیا، میں نے کہا کہ تف ہے ایسی قوم پر کہ جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ڈراموں سے اچھی باتیں لیتی ہیں. اور یہی جملہ یہاں پر کہوں گا کہ تف ہے ایسے لوگوں پر کہ جو قرآن اور حدیث کو اور علماء اہل سنت کو چھوڑ کر، جو 14 صدیوں تک جو علماء اہل سنت کتابیں لکھتے آئے، کام کرتے آئے، ان کو چھوڑ کر بد مذہب کو سن رہے ہیں. جی کیوں جی اچھی باتیں لے رہے ہیں. تو یاد رکھیے، یہ جملہ ذہن نشین کر لیجئے کہ گمراہی اور بد عقیدگی بتا کر نہیں آتی. صحیح. وہ آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ہم نے اپنی زندگی میں باقاعدہ دین پڑھے علماء ایسے دیکھیں کہ جو معاذ اللہ آخری عمروں میں آگے گمراہ ہو گئے. تو ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، اور خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں اللہ کی کیا ہے اس سے ڈرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ ازاری کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر دم راضی رکھے. آمین. اور یہ بد مذہبوں کی ویڈیوز اور کلپس جو ہیں اور بیانات اور ان کی باتیں اور ان سے مسائل، یہ سننا حرام اور سخت حرام ہے، اور اس کو شیئر کرنا بھی حرام اور سخت حرام ہے. تو اس سے بچا جائے، ہرگز اس طرف نہ جایا جائے. ٹھیک. تو آپ نے سنا کہ یہ حرام اور سخت حرام ہے، اور اصل میں اچھی چیزیں ہم اس وقت اس چیز سے لے سکتے ہیں، اس ویڈیو سے یا اس کلام سے یا اس بیان سے ہم اس وقت لے سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس نالج ہو، ہمیں یہ پتا ہو کہ یار یہ چیز اچھی ہے یا یہ بری ہے. جب ہمیں یہی نہیں پتا، ابھی ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے، یہ بیسک سا ایک نالج ہے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، ابھی ہم نے یہ سیکھنا ہے. ہم پڑھیں گے یا ہم کسی صحیح العقیدہ سنی علماء سے جو ہے وہ ہم سیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا یار جو یہ چیز ہے نا یہ صحیح ہے، یہ ٹریک صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو ہم اپنا ایک معیار پھر بنے گا تو پھر ہم اچھی چیزیں لے سکتے ہیں. تو اس صورت میں بھی اگر عالم دین نہیں ہے اور اس نے پورا دین کو نہیں پڑھا ہوا تو اس صورت میں بھی جو ہے یہ حرام اور سخت حرام ہے. جی. ایک شخص اسی طرح میرے پاس آیا، دین پڑھنے والا بڑے درجے کا، تو پریشان تھا. تو پوچھا کیا ہوا؟ تو فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں
ایک شخص بیٹھ کر اکثر آج کل ہر بندہ فیس بک پر یقین کریں فیس بک کھولیں تو مداری والے بھی نظر آئیں گے, بندر نچانے والے بھی نظر آئیں گے, اور طرح طرح کے لوگ, اور لاکھوں میں ان کے ویوز ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یار اس کے تو ویوز لاکھوں میں ہیں, تو اگر بندر نچانے والے کے ویوز لاکھوں میں ہو جائیں گے, سوال ہے تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ حق ہے, یہ بندہ جو کام کر رہا ہے یہ بہت اچھا کام ہے؟ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے. تو وہ پریشان ایان بھائی یہ ہوا تھا کہ اس شخص نے, وہ کہتا ہے جی میں نے سنا ہے جی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث اس نے بیان کیا اور معاذ اللہ وہ تو بڑے غلط الفاظ ہیں, تو یہ ہے تو وہ, تو بہت پریشان ہوا. تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے پھر اس حدیث کی باقاعدہ اس کو تحقیق بتائی اور اس کو بتایا کہ اس حدیث میں فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے, لہٰذا ضعیف حدیث کو لیتے ہوئے کسی صحابی پر تان کرنا جائز نہیں, کیونکہ ایک طرف صحابہ کی شان میں قرآنی آیات ہیں, تو ضعیف حدیث کا سہارا یا تاریخ کا سہارا لے کر صحابہ پر تبرہ نہیں کیا جا سکتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ اچھا بھلا درس نظامی پڑھنے والا, اس نے جب کوئی بات سنی تو اس کا ذہن لڑکھڑا گیا, تو ایک نیوٹرل بندے کا, دکانداری کرنے والے کا, کسی مارکیٹ میں بیٹھنے والے کا, بزنس کرنے والے کا ذہن کس طرح پختہ اتنا ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بد مذہبوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ان سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. کلام کی جانب بڑھتے ہیں. جی فرقان بھائی. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر, ملا ہے اس نے دوام تجھ کو. تو سب سے اول تو سب سے آخر, ملا ہے اس نے دوام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, مگر ہے تازہ شباب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا. خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے, جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں, جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں, ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا. خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے, جگہ میں بن جاتے طور لاکھوں, جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں, جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو
شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا کریم ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ کہاں وہ لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا میں تیرے حسن بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں اترا برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا اور دو شعر فرمائش کے لیے دیکھتے کیا ہو اہل صفا دیکھتے کیا ہو اہل صفا آپ پہنچے محبوب خدا یعنی ہو چکے جلوہ نما یعنی ہو چکے جلوہ نما شاہ حق شاہ بطحا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ ساقی کوثر بحر خدا آج تو ایسا جام پلا ساقی کوثر بحر خدا آج تو ایسا جام پلا اٹھ جائے پردہ جدائی کا اٹھ جائے پردہ جدائی کا جلوہ زیبا ہم کو دکھا دیکھتے کیا ہم اہل صفا آپ پہنچے محبوب خدا یعنی ہو چکے جلوہ نما یعنی ہو چکے جلوہ نما شاہ حق شاہ بطحا لا الہ الا اللہ اور جو شعر میں پڑھنے لگا ہوں یہ ہر پڑھنے کی خواہش جنت کی جب سیر کرے ہم بھی سب غم راہ چلے جنت کی جب سیر کرے ہم بھی سب غم راہ چلے حوضے کوثر پر پہنچے حوضے کوثر پر پہنچے ہاتھ سے آپ کے جام پیے دیکھتے کیا ہم اہل صفا آپ پہنچے محبوب خدا یعنی ہو چکے جلوہ نما شاہ حق شاہ بطحا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ دعوت کل رب غلام صدقہ
سے محمد کا داور کل رب اولا صدقہ ذات محمد کا جاری رہے روز جزا جاری رہے روز جزا مسلک اہل سنت کا دیکھتے کیا وہ اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا یعنی ہو چکے جلوہ نما شاہ حق شاہ فتح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سوال لے لیتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمائیں، اور اس رات میں کون سی عبادت افضل ہے؟ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے بہار شریعت میں مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے صلاۃ التسبیح کا جو باب بند ہے اس میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکے تو ہر جمعے جو ہے وہ صلاۃ التسبیح پڑھو۔ صحیح۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو مہینے میں ایک بار پڑھو، ٹھیک۔ اور اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھو، ٹھیک۔ اور پھر اس کا باقاعدہ طور پر طریقہ بھی جو ہے وہ درج فرمایا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ایک دو روایات موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں، تو پہلے بھی جیسے عرض کیا تو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اصل میں صلاۃ التسبیح جو ہے نا، یہ نماز جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح یعنی حمد کی جاتی ہے۔ کچھ کلمات ایسے پڑھے جاتے ہیں ہر رکعت میں 75 مرتبہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے اور یہ تسبیح ہے۔ تو عرض یہی ہے کہ یہ بھی پڑھیں، اگر وقت نکلتا ہے تو یہ بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ جو آپ کی قضائے عمری ہے اس کی طرف زیادہ توجہ رکھیں کہ ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی ہوگا، تو جتنی نمازیں قضا ہیں جو آپ کے ذمے پر ہیں ان کو پورا کریں۔ یہاں پر آخر میں یہ بھی میں مسئلہ ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ جو لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جمعۃ الوداع کو جو ہے وہ 4 رکعت نفل جو ہیں وہ پڑھ لیے جائیں تو ساری زندگی کی جو قضا نمازیں ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں، تو یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب اسلامی زندگی میں اس کا باقاعدہ طور پر جواب دیا، اور وہ یہ دیا کہ جو بندے کے ذمے نمازیں فرض ہوئی ہیں وہ ادا کرنے سے ہی ادا ہوں گی، اس کا کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، جو جمعۃ الوداع میں 4 رکعت نفل جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، ان کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ جب بندے نے کوئی نماز قضا کی تو اس کا گناہ اس کے ذمے ہے، تو اب اگر کوئی جمعۃ الوداع کو رمضان کے آخری جمعے کو 4 رکعت نفل پڑھتا ہے، اور اس کا طریقہ نماز کے احکام امیر اہل سنت کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتی ہے، ہارڈ کاپی بھی مل جاتی ہے، جیسے بھی اویلیبل ہو، تو اس میں وہ طریقہ لکھا ہوا ہے، تو وہ 4 رکعت نفل جو ہیں وہ پڑھیں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ جو قضا آپ پر ہوئی تھی اور آپ نے ادا کر لی ہیں تو ان کا جو گناہ تھا، تو آپ یہ 4 رکعت نفل پڑھ کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو قضا کی تھی اور ادا کر چکے ہیں ان کا جو گناہ تھا وہ گناہ اللہ کی رحمت سے معاف ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے کہ جو پڑھنے سے عمر کی ساری قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی، بلکہ قضا نمازیں ادا کرنے سے ہی ادا ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ پروگرام کچھ 3 سے 4-5 منٹ رہ گئے ہیں۔ افتخار بھائی نے ہمارے کہا ہوا ہے جی کہ مناجات سنا دیں، تو میرا دل کر رہا ہے آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ ایک مناجات ہے امیر اہل سنت کی، وہ میں جو ہے نا وہ سناتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب،
گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، تب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا یا رسول اللہ، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، اور نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا یا اللہ، نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، اور قبر میں گرنا محمد کے نظارے ہوں گے یا رسول اللہ، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے،
تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب. آج کرونا آ گیا ہے تو ہماری جان کو وقتہ پڑ گیا یار. کرونا آ گیا ہے, کرونا آ گیا ہے. اللہ اکبر. میرے پیر و مرشد نے لکھا کہ ڈنک مچھر کبھی مجھے سے تو سہا جاتا نہیں. ڈنک مچھر کبھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں. قبر میں بھی چھوکے ڈنکے سے سہوں گا یا رب. قبر میں بھی چھوکے ڈنکے سے سہوں گا یا رب. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت پروگرام ہمارا چل رہا ہے اول دن سے ماشاءاللہ. اور کل آپ نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ محنت کی ہمارے حامد بھائی نے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آج شروع میں بھول گیا, فیس بک ان کا پیج اور جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی آپ لائک کریں. بڑی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ عز و جل ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے, اور انہوں نے یہ جو دینی کاوش ہی ہے اللہ عز و جل ان کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. اب انشاءاللہ عز و جل کل ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.